بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ فرمان سورۃ النحل میں موجود ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، پس اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ یہ آیت مبارکہ واضح کرتی ہے کہ اگر کسی کو دینی علم میں کوئی کمی ہو تو اسے بلا جھجک علماء کرام سے سوال کرنا چاہیے۔ آقا دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما شفاء العی السؤال۔ یہ حدیث مبارکہ سنن ابی داؤد شریف میں ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، بے شک لا علمی کا علاج سوال کرنا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ثابت کرتی ہے کہ دین کے بارے میں سوال کرنا ضروری ہے، اور شرم یا جھجک کرنا لا علمی کو مزید بڑھاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نعم النساء نساء الانصار لم یکن یمنعوہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف میں ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ انصار کی عورتیں کتنی بہترین عورتیں ہیں کہ وہ شرم کی وجہ سے دین کو سمجھنے سے نہیں رکتی اور پوچھ لیتی ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ واضح کرتی ہے کہ دین سیکھنے میں شرم کو رکاوٹ نہیں بنانا چاہیے۔ اب چلتے ہیں ہمارے آج کے موضوع کی طرف کہ رمضان المبارک میں بیوی سے ہم بستری کے کیا احکام ہیں۔ رمضان المبارک کی راتوں میں بیوی سے ہم بستری جائز ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اجازت دی ہے، جس کی قرآن پاک قرآن مجید فرقان الحمید میں دلیل واضح ہے۔ اللہ احل لکم لیلۃ الصیام فی الرفث الی نسائکم۔ یہ فرمان سورۃ البقرہ 187 آیات مبارکہ میں موجود ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں سے مباشرت تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ رمضان المبارک کی راتوں میں بیوی سے ہم بستری جائز ہے، البتہ فجر سے مغرب تک روزے کی حالت میں یہ عمل منع ہے۔ روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنے کا حکم۔ روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری سختی سے منع ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے تو اس پر کفارہ لازم ہوتا ہے، جو اس سے ہر حال میں ادا لازمی کرنا ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ سے اس کی دلیل کچھ یوں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، ہلکت یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب، اللہ کے رسول، میں ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وما اہلک، تجھے کس چیز نے ہلاک کر دیا؟ اس نے عرض کیا، وقتل علی الامرۃ فی رمضان، میں نے رمضان میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا، جس کی وجہ سے میں ہلاک ہو گیا۔ تو نبی کریم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ نمبر 1، غلام آزاد کرو، اور اگر یہ کام نہ کر سکو تو مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھو۔ مسلسل 60 دن کے روزے رکھنا ہوں گے۔ اگر یہ بھی نہ کر سکو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، اور اسے صحیح مسلم شریف میں بھی درج کیا گیا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ثابت کرتی ہے کہ روزے کی حالت میں
بیوی سے ہم بستری جائز نہیں، اور اگر کوئی ایسا کرے تو اسے کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ رمضان المبارک کی راتوں میں بیوی سے ہم بستری جائز ہے، اور اسے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے حلال قرار دیا ہے۔ نمبر 2، روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری حرام ہے، اور ایسا کرنے والے پر سخت قسم کا کفارہ لازم ہے۔ لہٰذا رمضان میں بیوی سے تعلق قائم کرنے کے لیے افطار کے بعد کا وقت اختیار کرنا چاہیے، جبکہ روزے کی حالت میں مکمل طور پر پرہیز کرنا چاہیے۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ فِي كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرَ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ سورہ توبہ۔ اور یہ تو ممکن ہی نہیں کہ سارے کے سارے مسلمان علم کے لیے نکل کھڑے ہوں، تو ایسا کیوں نہ ہو کہ ان کے ہر گروہ میں کچھ لوگ نکلتے تاکہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور اپنی قوم کو واپس جا کر خبردار کریں، تاکہ وہ بھی پرہیزگار بن جائیں۔ یہ آیت مبارکہ ثابت کرتی ہے کہ دین سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا ایک اہم فریضہ ہے، تاکہ لوگ صحیح راہ راست پر چل سکیں۔ آقا دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلغوا عنی ولو آیات۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ میری طرف سے دین کی بات پہنچاؤ، چاہے ایک آیت مبارکہ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔